سیکنڈ پرسن کو حکم دینے کے لیے، سیکنڈ پرسن سے ریکویسٹ کرنے کے لیے، سیکنڈ پرسن کو مشورہ دینے کے لیے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے فعل امر استعمال ہو۔ فعل امر نہ تو تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوگا، نہ فعل امر فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوگا، یہ بات کلیئر؟ فعل مضارع کی گردان ہے یذهبوا سے، اس سے میں فعل امر بنانا چاہتا ہوں۔ یذهبوا کی گردان میں جو سیکنڈ پرسن کے صیغے ہیں نا، ان سے ہی بننے سے صرف ان سے فعل امر بنے گا۔ تذهبوا، تذهبانی، تذهبون، تذهبینا، تذهبانی اور تذهبنا۔ فعل امر بنانے کا سٹیپ نمبر 1، یہ جو 6 صیغے آپ کے پاس آئے ہیں، ان 6 کے 6 صیغوں کو مجزوم کر دیں۔ تذهبوا کو مجزوم کریں، پیش کی جگہ ساکن آ گیا، تذهب۔ تذهبانی کو مجزوم کریں، نون ڈراپ ہو گیا۔ تذهبونا کو اخف کریں، مجزوم کریں، نون ڈراپ ہو گیا، ایک الف لکھ دیا۔ تذهبینا کو مجزوم کریں، نون ڈراپ ہو گیا اور یا کو پورا کر کے لکھ دیا۔ تذهبانی اسی طرح کا بن گیا، اور تذهبنا اس کا بھی نون ہٹا دوں، اس کا نہیں ہٹانا، یہ وہ تیسری قسم ہے۔ سٹیپ نمبر 2، ان سب کے شروع میں علامت مضارع لگی ہوئی ہے نا، علامت مضارع ہٹا دینی ہے۔ یہ میں نے ہٹا دی، اس کی بھی ہٹا دی، اس کی بھی ہٹا دی اور اس کی بھی ہٹا دی۔ لیں جی، اگر علامت مضارع ہٹانے کے بعد لفظ پڑھا جا رہا ہو تو فعل امر تیار ہے۔ یہ لفظ پڑھا جا رہا ہے، پڑھا ہی نہیں جا رہا، پڑھا نہ جانے کی صورت میں پڑھنے کے لیے ایک آپ نے حمزہ وصل لگانا ہے۔ فعل امر میں جو حمزہ الوصل لگانا ہے نا، وہ آپ نے 2 حرکتوں کے ساتھ لگانا ہے، یا زیر لگانی ہے اس حمزہ الوصل پہ یا پیش لگانی ہے۔ زبر تو ال والے نے لے لی، وہ لام تعریف تھا نا، اس نے اپنے سے پہلے والے حمزہ الوصل کے لیے مخصوص کر لی، زبر وہاں چلی گئی، باقی 2 بچی، زیر اور پیش۔ اب اس حمزہ الوصل پہ آپ نے یا تو زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ زیر کب لگانی ہے اور پیش کب لگانی ہے؟ تو جو پہلا سیکھا ہے نا آپ کا، اس میں آپ تھوڑی سی نظر آگے ڈالیں، اگر تو آپ کو درمیان والے حرف پر پیش نظر آ رہی ہو نا، تو حمزہ الوصل پہ بھی پیش لگا دیں۔ اگر عین کلمہ جو ہے درمیان والا حرف اس پہ پیش نظر آ رہی ہو تو حمزہ الوصل پہ بھی پیش لگا دیں۔ اگر پیش نظر نہ آ رہی ہو، نظر آ رہی ہے زبر، تو زبر لگا دیں گے، زبر تو لگا ہی نہیں سکتے۔ اگر پیش نظر نہ آ رہی ہو تو حمزہ الوصل پہ زیر لگا۔ اب یہی زیر والا حمزہ الوصل سب کے ساتھ لگا دیں۔ اب پہلے امر تیار ہو گیا، اذهب، اذهبا، اذهبوا، اذهبی، اذهبا، اذهبنا۔ ذهبا کے کیا معنی تھے جی؟ ذهبا ماضی، وہ گیا۔ یذهب کے معنی وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ اذهب، تو جا۔ اذهب الى فرعون، اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جا۔ اذهبا الى فرعون، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ۔ قاف، را اور حمزہ، اس سے ماضی مضارع بنائیں۔ باب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے فا جی، فتح یفتح، ایکسیلنٹ جی۔ قرأ یقرأ، تقرأ۔ سٹیپ نمبر 1 مضموم کرنا ہے، مضموم کریں۔ تقرأ کیا بن جائے گا؟ تقرأ، تقرأ بن گیا جی۔ سٹیپ نمبر 2، فعل مضارع کی علامت ہٹائی، اگر پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے۔ پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا، پڑھنے کے لیے حمزہ الوصل لگانا ہے، زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ۔ کون سی حرکت کے ساتھ لگاؤں؟ زیر کے ساتھ، کیونکہ عین کلمہ پر زبر ہے۔ لیں جی، کیا بن گیا؟ اقرا۔ اقرا کے معنی پڑھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھی اقرا۔ آپ کے لیے یہی فعل ہے، اور اس کا صیغہ نمبر 3 میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، تقرؤون۔ اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے۔ سٹیپ نمبر 1 مضموم کریں، نون ختم کر دیں، ختم کر دیا۔ اب ایک الف بھی لگاؤں ساتھ، ختم کرنے کے بعد ایک الف بھی لگوانا ہے لازمی۔ اب سٹیپ نمبر 2 علامت مضارع ہٹاؤں، نہیں پڑھا جا رہا نا، تو سمپل سی بات ہے کہ اسی کو فوکس کرتے ہوئے، اور ویسے بھی اگر آپ عین کلمہ کی حرکت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو پیش نظر نہیں آ رہی ہے، صحیح، اس پہ بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے سامنے زیادہ ایزی ہے۔ تو یہ بن گیا جی اقرؤ، تم سب پڑھو، تم سب پڑھو، فعل اور فاعل آ گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں تم سب قرآن کو پڑھو، اعراب کیا دوں قرآن کو؟ منصوب۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا اقرؤ القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ فا، تا اور ہا، باب بھی دے رہا ہوں
فا فتح یفتح کھولنے کے لیے تفتح. اسٹیپ نمبر 1 اسے مزوم کیا, پہلی قسم کا سیکھا تو پیش جو ہے وہ علامت سکون سے بدل جائے گی. اوکے. اسٹیپ نمبر 2 علامت مضارع ختم کریں. پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے, نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لیے حمزہ وصل کس حرکت کے ساتھ؟ زیر کے ساتھ. تو کیا بن گیا؟ افتح. افتح کے کیا معنی؟ تو کھول دے. دعا کے لیے بھی استعمال ہوگا. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ, اللہم, اللہم. اب یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے نا, اور حمزہ وصل کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہوئے الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے. تو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ اللہم افتح, اللہم افتح, اے اللہ تو کھول دے. اب یہ اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں, کیا کھول دے؟ اب وابا. اب وابا منصوب آ گیا. یہ تو اصل میں ہوتا ہے ابوابن یا ابوابن یا ابوابن. تو میں اس میں تنوین نہیں لا رہا, تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ الف لام لگا ہوتا تو تنوین نہ آتی, الف لام میں لا نہیں رہا, تو اس کا مطلب میں ایسے مضاف بنانا چاہ رہا ہوں. تو یہ مضاف بن رہا ہے. آگے کیا آئے گا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ آئے گا نا, اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. مضاف الیہ آگے آ رہا ہے رحمتی. اب مضاف الیہ میں نے کہا الف لام لے کے آیا کریں, میں پھر نہیں لے کے آ رہا, پھر نہیں لے کے آ رہا, اور تنوین بھی نہیں لے کے آ رہا, تو اس کا مطلب میں پھر مضاف بنا رہا ہوں, پھر مضاف بنا رہا ہوں. تو آگے جو مضاف الیہ آ رہا ہے کا, اور گول تا جب درمیان میں آتی ہے تو گول رہتی نہیں, تو گویا یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن گیا. تیری رحمت کے دروازے, اپنی رحمت کے دروازے. اے اللہ تو کھول دے اپنی رحمت کے دروازے. آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں نا. لی, اسے فوکس کیا گیا میرے لیے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک.